والجود والعطاء. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. سارے دعا مشکل پڑی ہے آواز بلند. السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ. تمام تعریفیں، حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل جلالہ کے لیے. درود و سلام نبی اکرم مجسم شفیع معظم آقا کل ختم رسول دانا سبل محمد مصطفیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و ثنا کے بعد، عزیز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بالخصوص حضرات علماء کرام، آپ حضرات کا روز اللہ تعالیٰ کے اس مقدس گھر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد مبارکہ کے عنوان سے سجائے گئے محافلے میں شرکت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضریوں کو اخلاص کا حسن نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں استجاب فرمائے اور اس کی قبولیت کے بعد اللہ تعالیٰ اسے ہمارے اعمال کے سنورنے کا اور آخرت میں ہمارے گناہوں کی معافی کا سبب بنا. میں نے آج کا وقت بہت پہلے سندھی کے والا کیا، جب مجھ سے اس پروگرام کے لیے رابطہ کیا گیا تو میں نے گزارش کی کہ اگر آپ سارے آپ کے لیے میرا بیان شروع کرائیں اور یہ کہ 40-45 منٹ میں بات کرتا ہوں، پھر میں آپ کو وقت دینے کے لیے تیار ہوں. اس دوست کے ساتھ بات ہو رہی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. میں اس ترتیب کے ساتھ حاضر ہو گیا تھا. اب یہ کہ ظاہر ہے محفل کرانے والے بھی پریشان ہوتے ہیں جب کچھ اور ہو تو ہم تو ایسا کام کرنا نہیں چاہتے اس طرح میں جس سے کسی دوست کا کوئی اجتماع ہو. اس جگہ نہیں تقریباً ہر جگہ ہی ہوتا ہے. میں چلا جاتا ہوں کہ آ گئے میں کسی پردے لے جاؤں تو دیکھی ہو سکتا. لیکن اگر مجھے نا کارڈ دیا گیا کسی کوئی افتتاح کرنا تھا 6 بجے کا ٹائم لکھا تھا، میں تو کسی مسلمان کو جھوٹا نہیں سمجھتا. میرا ایسا گمان نہیں ہے کہ سارے لوگ میرا الحمدللہ یہ گمان ہے کہ ڈھیر سارے لوگ سچ بولتے ہیں. مسلمان ہوتے ہی سچ ہے، مسلمان ہونا سب سے بڑی سچائی ہے. 6 بجے کا ٹائم تھا تو میں وہاں پونے 6 پہنچ گیا. جن کی محفل تھی وہ 9 بجے آئے. ایک تقریب تھی تو میں نے ان سے کہا کہ یار میں کہیں الٹا تو نہیں پڑھتا رہا. ہم سے تک تم نے 9 لکھا ہو میں 6 جانتا ہوں. یہ میرے ساتھ ہو جاتا ہے. لیکن یہ کہ ہم نے یہ تہیا کیا ہوا ہے کہ اگر سامنے والا اپنی عادت نہیں بدل تو ہم کیوں بدلیں. یہ تو نہیں نہ ہو سکتا. میں نے شروع میں نا کچھ چیزوں کو ترتیب دیا تھا. بزرگ مجھے کہنے لگے کہ اسی اجے نہیں بن رہے اسی تھوڑا ٹائم ٹیبل کو جب سب کھانے، کیونکہ جب لوگ نئے آتے ہیں تو دعوے کرتے ہیں پھر یوز ٹو ہو جاتے ہیں. تو میں نے کہتے ہیں کوشش کریں گے کہ یوز ٹو ضرور ہو پر رسول اللہ کے اخلاق کے ساتھ، دین کی خدمت کے ساتھ. تو بہرحال آپ حضرات ماشاء اللہ بہت سارے لوگ آ گئے. قرآن مجید میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ.
اے معبود ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا۔ ایک بات اور کرتی میں آپ کے ساتھ، کیونکہ پتہ نہیں آپ کا پروگرام کتنی دیر چلتا ہے، کیا صورت رہتی ہے، میں نے تفصیل نہیں پوچھی، تو سارے لوگ 40-45 منٹ والے نہیں ہوتے، 2.25 گھنٹے والے بھی بیچ میں آئے ہوتے، اسی لیے کہ بیلنس کر لیا کہ کچھ تکلیف بات ہو گئی ہے کہ آج کے خاطر پاؤ ہے، اگر آئندہ ہونے والی ہے تو اس کو یہاں شامل کر لینا، اس لیے کہ وہ مجھے کل کی بھی ہوئی ہے یار بابا جی یار نہیں گرتا یار پیار کرو کل کی بھی ہوئی جی ڈنڈوا تک ہلچل ہے اللہ خیر کرے، میں سمجھ گیا ہوں آپ کی بات، یعنی میرا خیال ہے پیچھے کھاتا ہے کہ پایا جا سکتا ہے، ہاں آپ نے صحیح کیا بتا دیا، چلیں اب آپ کو جو کریں اللہ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرے عزیز آپ بات کو سمجھیں گے کہ اللہ کے نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ یہ آیت مبارکہ جب نازل ہوئی تو مفسرین نے یہ بات ہمیں یاد رکھنی ہے، یہ ورفعنا لک ذکرک آج تقریباً ہر مسلمان کو آتا ہے، اب اس کی تفصیل بھی سن اور یہ یاد رکھا ہے۔ آپ سے جب کوئی آ کے سوال کرتا ہے تو آپ نے ایک سبق بڑا پکا یاد کیا ہوا، آپ کہتے ہیں جی میں نے پڑھا ہی نہیں، اس سے آگے بھی آپ نے آپ بڑی محفل پڑھے جمعے پڑھے آپ نے، کیسے کہتے ہیں میں پڑھا ہوا نہیں، تھوڑی مہربانی کیا کہ یاد رکھا کریں، ساتھی باتیں ان کو یاد رکھیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین علیہ السلام سے پوچھا کہ جبریل رب کریم فرماتا ہے کہ میں نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے، اے جبریل آپ بتائیے اللہ نے میرا ذکر کس طرح بلند کیا؟ حضرت جبریل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ رب فرماتا ہے کہ میں نے آپ کا ذکر اس طرح بلند کیا ہے کہ جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں آپ کا بھی ذکر کیا جائے گا۔ میرا خیال ہے کہ ورفعنا لک ذکرک کی آپ آیت پڑھیں اور یہ مختصر سی جو تفصیل تقریباً تمام مفسرین نے کی ہے، اس کو اگر آپ یاد کر لیں تو وہ جو بندہ آپ کو کہتا ہے نا کہ آپ تو اللہ رسول کا ذکر اکٹھے کر دیتے ہیں، معاذ اللہ ملائے دیتے ہیں، تو اسے کو ہم نہیں ملاتے، تو پڑھنا ورفعنا لک ذکرک۔ ہم اگر تھوڑا سا بھی یاد رکھیں تو میرا خیال ہے کہ جو بات کرنے والا ہے وہ سوچ کے کرے گا کہ یہ رات کو محفل سے ہو گیا ہے، اس سے ذرا میں نے سوچ کے بات کرنی۔ تو میرے عزیز جہاں جہاں اللہ کا ذکر ہوگا وہاں میرے رسول پاک کا ذکر ہوگا، جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے گا وہاں نبی پاک۔ عبادت آذان سے شروع ہوتی ہے تو اشہد ان لا الہ الا اللہ کے فوراً بعد کیا ہوتا ہے؟ اشہد ان محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فوراً نبی پاک کا ذکر۔ آپ نے نماز شروع کی، آپ نے سورہ فاتحہ بھی پڑھی، سورہ اخلاص بھی پڑھی، رکوع بھی کیا، سجود بھی کیا، بیٹھ گئے اتحیات، تو آپ کو ذکر رسول کرنا ہے، آپ کو کہنا ہے السلام علیکہ ایھا النبی۔ یہ ایھا ہے نا، اس کا معنی یا ہی ہوتا ہے، اس کا معنی ہے اے اللہ کے نبی آپ پر سلام ہو۔ اور امام غزالی فرماتے ہیں، امام غزالی بہت سارے مکاتب فکر کے نزدیک عالم ہیں، صوفی ہیں، درویش ہیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ جب تم کہو نا السلام علیکہ ایھا النبی، تو اس طرح سلام کرنا جس طرح نبی پاک سامنے بیٹھے ہوئے، اس طرح تم نے حضور کی بارگاہ میں لفظ یا ہے نا، تم نے کہنا السلام علیکہ اے نبی آپ پر سلام۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آذان میں، نماز میں، پھر آپ کی نماز کی تکمیل تب ہوگی جب آپ حضور پر بھی درود و سلام پڑھیں گے اور آل رسول پر بھی درود و سلام اس پر۔ اب آپ نے نماز میں بھی حضور کا ذکر کیا، قرآن مجید کی جتنی آیات ہیں، جتنی بھی آپ تلاوت کریں، قرآن اللہ کا کلام ہے نا، ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن قرآن تو ہم سے ڈائریکٹ بات ہی نہیں کرتا، جتنی باتیں کرتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے کرتا ہے۔ تو قرآن مجید کی آیات کی جب جب آپ تفسیر پڑھیں گے، جب جب ترجمہ پڑھیں گے، جب تک اس کے مفاہیم اور معانی کو دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ قرآن سے بھی بات ہو رہی ہے اور مدینے والے محبوب سے بھی بات ہو رہی ہے۔ کوئی کام ایسا نہیں ہے، کوئی عبادت نہیں۔ لوگ کہتے ہیں اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو، بھائی اللہ سے مانگتے ہیں،
لیکن اللہ سے مانگنے کا بھی ادب ہے. ترمذی شریف کی حدیث ہے. کتاب کا نام مشکل تو نہیں؟ مجھے نہیں بول دے میرا خیال ہے مشکل نہیں ناراض تو نہیں تو بہت سے گھور رہے ہیں. ہاں ہاں کوئی نہیں. آپ مہربانی کریں ذرا میں جو عرض کر رہا ہوں تھکا ہوا آدمی کو چاہتا ہوں چلے کچھ باتیں یاد ہو جائیں. ترمذی شریف حدیث ہے. رات سیدنا فاروق اعظم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دعا سے پہلے مجھ پر درود و سلام نہ پڑھا فرمایا اس کی دعا زمین آسمان کے درمیان لٹکی تو رہے گی پر رب کریم کی بارگاہ تک نہیں جائے گی. تو آپ نے اگر اپنی دعا بھی قبول کرانی ہے نا تو درود پاک پڑھ کے قبول کرانی ہے. گویا دعا بھی تب قبول ہوگی جب ذکر رسول میں لپیٹ کر اللہ کی بارگاہ میں ہوگی. پھر ہمیں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مثل پاک زلزلے ہوں ڈلتے ذکر آیات ولادت کیجیے اور غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے. غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے. پیسے بھی ماشاءاللہ کافی ہو گئے جتنے بڑی اچھے کام چل رہے ہیں. اب نہیں اٹھنا کسی کے پیسے. اللہ کو جزا خیر دے. میں تو بڑا مہنگا آدمی ہوں. مہربانی فرمائیں تھوڑا ریٹ تو نہ لگایا مہربانی فرمائیں. آپ نے نہیں اٹھنا آپ تشریف رکھیں. میرے سے آپ نے نہیں پوچھا کہ صاحب آپ حضور سے ہیں کہ نہیں. آپ نے نہیں پوچھا کہ آپ نے شاپ پڑھی ہے کہ نہیں. آپ میرے گھریلو لوگوں نے ہاتھ چھوئے کسی نے کوئی چیز نہیں پوچھی. برادری قبیلہ تک نہیں پوچھا. تو پھر پوچھے اگر اتنی لوگ عزت دے رہے ہیں تو اس سے زیادہ اور قیمت لے کے کیا کریں. مہربانی فرمائیں. آپ یہ بڑی قیمت ہے ہمارے لیے. میں تو گلی نہ درونگا پورا کہتے محل چڑھایا سائیاں. آپ مہربانی فرمائیں. اور ویسے بھی جڑیاں گڑیاں آپ کا یوڑیاں وہ نہ چڑھن اونچائیاں وہی گڑیاں اونچیاں اڑیاں جڑیاں سائیاں آپ چڑھائیں. آپ مہربانی کریں گے میری بس بات سنیں گے. اللہ کو جزا خیر دے. میرے عزیز اچھی طرح اس بات کو سمجھیں. ہر جگہ ذکر رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. سنیں ہم نے کیا کرنا ہے. ہر جگہ ذکر رسول کرنا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات پر. ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات پر. ہر جگہ ذکر چھڑ جاتا ہے خود بخود. نہ بھی نہ چھیڑے تو پھر بھی چھڑ جاتا ہے. شادی تو بڑی دور تھی, نکاح تو بڑی دور تھا, ولیمے کے لیے میرج حال تو بڑی دور تھا. ہم جا رہے تھے بچے کا رشتہ لیتے تو ذکر رسول شروع ہو گیا. ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت کہہ دیا پہلے میری بات سنو. راشدہ حکم حضور فرمانے لگے لوگ دولت دیکھتے ہیں, مال دیکھتے ہیں, حسن دیکھتے ہیں. تم نے کوئی شے نہیں دیکھ لی. رشتہ دیکھنے جا رہے ہو تو اکیلے نہ جاؤ, اپنے نبی کی حدیث ساتھ لے کے جاؤ. تم نے ان میں سے کوئی چیز نہیں دیکھ لی. تم نے اگر دیکھنا ہے تو میرا دین دیکھنا ہے. تو یہاں سے شروع ہوتی ہے بات رشتے سے ذکر رسول والی. شرط یہ ہے کہ ہم کریں. اور پھر ایک بات آپ کو اور عرض کروں. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ کمال دیا ہے کہ حضور کا ذکر اس لیے بھی ضروری ہے کہ حضور کی ہر چیز ہمارے پاس محفوظ ہے. نبی پاک کا بولنا بھی محفوظ ہے اور حضور کا چپ رہنا بھی محفوظ ہے. میں نے جو کہا ہے اس کی دلیل دوں گا. حضور کا بولنا بھی اور نبی پاک کا یہ میں نے کہا کیا کروں. حضور کا چپ رہنا بھی ہمارے پاس. علماء سے آپ پوچھیں گے, آپ جو علم حدیث سے تھوڑا سا تعلق رکھنے والے طالب علم ہیں ان سے پوچھیں حدیث کی قسمیں بتائیں. تو اقسام حدیث جب وہ ذکر کریں گے تو ایک حدیث کا بیان کریں گے جسے حدیث تقریری کہتے ہیں. وہ حدیث تقریری کون سی ہوتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو ہے حدیث قولی حضور نے جو فرمایا, ایک حدیث فعلی نبی پاک نے جو کیا, ایک ہے حدیث تقریری. کسی نے حضور کے سامنے کوئی کام کیا تو نبی پاک نے اگر ناپسند نے نہ کیا اور منع نہیں کیا تو وہ بھی حدیث بن جاتی ہے. وہ بھی حدیث بن جاتی ہے.
یہ شلوار پہن کے صحابہ حضور کے سامنے گئے تو نبی پاک نے پسند کی، حالانکہ حضور سے پہننا تواتر سے ثابت نہیں، کم باندھتے، لیکن چونکہ صحابہ نے پہنی حضور نے منع نہیں کیا، لہذا یہ بھی حدیث بن گئی۔ اب میری بات کو سمجھو کہ حضور کا بولنا بھی محفوظ ہے اور چپ رہنا بھی محفوظ ہے۔ آپ ہمارے محدثین، ہمارے فقہا جب کسی چیز کا حکم ثابت کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہاں حضور چپ رہے تھے لہذا جائز ہے، یہاں حضور نے منع نہیں فرمایا لہذا جائز ہے، چپ رہنا۔ اور کائنات میں واحد ہستی ہے رسول پاک، جن کی صرف باتیں محفوظ نہیں، میرے یاروں میرے نبی کے اشارے بھی محفوظ، میرے نبی کے اشارے بھی۔ لگ رہا تھا پتہ کبھی کبھی یہ میں کہا کرتا ہوں کہ اگر کسی نے مزہ لینا ہے ہم اسے مشکات شریف پڑھتے بھی بچت ہو سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ اس کا مزاج بن جائے۔ تبرانی پڑھنے سے بھی بندے کے آنسو نکل آتا، اسے نا ترمذی ابو داؤد ابن ماجہ بھی ذوق دیتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ یہاں سے آپ کا ارادہ ہو، آپ اٹھائیں کتب حدیث، تقریباً تمام کتابوں میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح اکٹھے ہوں گے جس طرح میری یہ دو انگلیاں اکٹھی ہیں۔ آپ سارے محدثین کو پڑھ لیں، کسی نے نہیں کہا کہ جس طرح دو انگلیاں اکٹھی ہوتی ہیں اس طرح جنت میں اکٹھے ہوں گے، بلکہ جس نے بھی حدیث لکھی، جس نے بھی بیان کی، اس نے نا انگلیاں اٹھا کے بتایا، اس نے انگلیاں اٹھا کے بتایا، اس نے کہا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا انگلیاں اٹھا کے جوڑ کے دکھائی تھی، حضور نے فرمایا کہ اس طرح کر کے وہ میرے ساتھ جنت میں اکٹھا ہوگا۔ ساری کتابیں دیکھنے تو سمجھ آتی ہے حضور کا قول بھی محفوظ ہے، اور جو دو انگلیاں اٹھا کے میرے نبی نے اشارہ کیا وہ اشارہ بھی کتابوں میں محفوظ ہے۔ وہ اشارے تک جو حضور نے اشارے کیے وہ اشارے، تو یہ سارے ذکر رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مواقع، ہر موقع پر حضور کا ذکر کیا جائے، ہر موقع پر نبی پاک کا ذکر کیا جائے، ہر موقع۔ مسئلہ رہ گیا کہ رسول اللہ کا لکھا، ایک حوالہ سن لیں، امام بخاری نے لکھا ہے الادب المفرد کے اندر، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے کہ پیر سو گیا، یہ ہمیں کہا نا حضرت نے کہ ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات ہے۔ بھئی مسجد نہیں صرف یا رسول اللہ نہیں کہنا، صرف یہ کہ جب آپ کتابیں پڑھ رہے ہوں تب بھی نہیں کہنا پیر سو گیا ہے، سو جاتے روٹین میں۔ اللہ خیر کرے اکثر ہمارے نوجوان پیدل چلنا پسند ہی نہیں کرتے، ان سے کہنا یہ چوک سے آدھا کلو چیز نہ یا باجی کہہ جائے کہ لے اور چاہیے ہو سکتے پیدل نہیں جائے گا، ان کی چلتے نہیں، تو پھر تھوڑا سا وزن زیادہ ہو جائے تو ٹانگیں ویسے سونے لگتی ہیں، پیر سو جاتی ہیں، تھوڑا اپنی جگہ بیٹھے رہے سو جاتی ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر، اور اس بندے کی بات بیان کر رہا ہوں جس سے نبی پاک نے فرمایا راجل صالح ہے، یہ نیک بندہ ہے، اور اس بندے کی بات بیان کر رہا ہوں جن سے صحابہ فتویٰ لیا کرتے تھے۔ تو چند لوگ فتویٰ دیتے تھے حضور کے زمانے مبارکہ میں، سارے نہیں دیتے تھے، ان میں سے ایک حضرت عبداللہ ابن عمر، پیر مبارک سن ہو گیا، سو گیا، اب پیر سو جائے تو اسے ہلانا جلانا چاہیے، پیر سو جائے اسے ہلانا چاہیے، حرکت کرنی چاہیے، دبانا چاہیے، یہ طریقے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اپنے ساتھ سے کہنے لگے یار یہ سو گیا، بڑی تکلیف میں اٹھ نہیں رہا، سن ہو گیا، تو یہ انداز بھی صحابہ کا ہی ہے، یہ انداز بھی صحابہ کا ہی ہے، اور وہ کچا رنگ للانے والا جب اچھا جاتے لئی ڈالیں گا اے عشق تیرے کا رنگ محمد چڑھ جائے پھر نہیں رہنا۔ یہ ذرا انداز دیکھیں کہ پیر سو گیا ہے، وہ کہتے ہیں یار پیر سو گیا ہے تو میرے سے چلا نہیں جا رہا، فوراً اس ساتھی نے مشورہ دیا، اس نے بھی کہا یا رسول اللہ کیا یا محمد کیا، یہ نہیں کہا، وہ کیا مشورہ دیتے ہیں، کہتے ہیں جس سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہو نا انہیں پکارو، ان کا نام جپو جن سے سب سے زیادہ۔ ہم تو پنجابی لوگ ہیں، ہمیں تو میاں صاحب نے سمجھایا تھا جو کسی کا عاشق ہو گل اسے دی کرتا ہے کہ 100 مکر بہانے کر کے وہ دے مردے مرد ہے۔ میں کڑی نہیں جاتا ہوں، اسپیشل بھی جاتا ہوں میاں صاحب کو سلوٹ کرنے، میرا دل کرتا ہے اس کو پوچھا کہ حضور مکر کر کے جائز میں تو کہ 100 مکر بہانے کر کے وہ دے مردے، بڑے بہترین عالم ہیں میاں صاحب، زبردست۔ دل کرتا تھا پوچھے کہ حضرت جی کہ آپ نے کہا 100 مکر بہانے کر کے تھے وہ دے مردے مرد ہے،
تو پھر وہ حدیث یاد آئی. لگتا یہ ہے کہ انہوں نے کوئی توجہ فرمائی تو یاد آئی. حضور نے فرمایا جب تم کسی سے پیار کرتے ہو تو محبت تمہیں اندھا بھی کر دیتی ہے, بہرا بھی کر دیتی ہے, گونگا بھی کر دیتی ہے. بس سوائے محبوب کے پھر تمہارے پاس کچھ رہ ہی نہیں جاتا. پھر کسی طرح کا بھی پروگرام بنانا پڑے, کسی طرح کا بھی پروگرام, کوئی بھی راہ اختیار کرنا پڑے تو انسان کرتا ہے اپنے محبوب کی بات. حضرت عبداللہ ابن عمر کا پیر سو گیا, ساتھی سے کہنے لگے یار یہ سو گیا کیا کروں؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جس سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہو نا اس کا نام لو. انہوں نے بھی 1 منٹ نہیں لگایا سوچنے کے لیے, ذرا توقع کیا, فوراً کہنے لگے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یا محمد یا رسول اللہ. یہ لفظ جب انہوں نے ادا کیے تو فوراً اٹھ کے کھڑے ہو گئے. ہم لوگ کہتے ہیں کہ نعرہ تکبیر کر لو خدا کے بندے, ہم تو جاگ رہے ہوتے ہیں. اور آج تو ہم جاگ رہے ہوتے ہیں. لوگ کہتے ہیں نعرہ تکبیر لگاؤ, اس سے قوت پیدا ہوتی ہے. نعرہ رسالت سے معاذ اللہ تمہیں کیا جذبہ ملے گا؟ ان بیوقوفوں سے کہو ابھی تو صحابہ نے فرمایا ہے کہ جاگنا تو الگ بات, اگر تمہارا وجود سو بھی جائے تو پھر بھی یا رسول اللہ کا نعرہ لگاؤ گے تو تمہارا وجود سارا بیدار ہو جائے گا. یہ طاقت رہے گی تمہارے اندر, طاقت اٹھے. یہ ذوق, یہ ایک شوق ہے, یہ ایک درد ہے. اور ذوق سے یہ بات کرنا, شوق سے کرنا اور میٹھے انداز میں پکارنا. کچھ لوگوں سے نا پیار کرتے ہیں, مانتے نہیں, کرتے بھی ہیں اور مانتے بھی. یعنی محبت ہو جاتی ہے. جس بندے کا بندے شکوہ بڑا ہی کرتے ہیں نا کہ چنگا نہیں, ٹھیک نہیں, دیکھو نا کٹا بیوقوف ہے, وہ جو سے بندی کھجل ہو گئے, میرے لوگ فارغ ہیں. یہ جتنی کہانیاں بنا رہا ہے اصل میں پیار بڑا کرتا ہے. اصل میں وہ ایک دانشور نے لکھا تھا کہ ایک شخص کی بیوی فوت ہو گئی, اس نے دوسرا نکاح کر لیا, تو اس کا ایک بیٹا تھا 10-12 سال کا. شادی کو, دوسری شادی کو کچھ مہینے گزر گئے تو اس نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا پہلی ماں ٹھیک تھی کہ یہ والی ٹھیک ہے, سگی ٹھیک تھی کہ ستیلی ٹھیک ہے؟ تو اس نے کہا ابا نہیں یہ والی ٹھیک ہے ستیلی. اس نے کہا کیوں؟ کہنے لگا سگی اماں جھوٹ بڑے بولتی تھی, یہ سچ بول رہی. وہ کس طرح؟ وہ کہنے لگا ابا جی میں پہلے بھی شرارت کرتا تو میں اپنی کرتا ہوں. تو پہلے اماں بڑی جھوٹی تھی, جب میں شرارت کرتا تھا تو تھپڑ لگا کے باہر نکال دیتی تھی, کہتی تھی کہ روٹی نہیں دے گی. لیکن پورا آدھا گھنٹہ نہیں گزرتا تھا تو گلیوں میں ڈھونڈتی رہتی تھی. اور پھر مجھے لاتی تھی تو سینے کے ساتھ لگا کے رو پڑتی تھی کہ گلی میں تم ناس کا ہے. جھوٹی تھی, آدھا گھنٹہ پہلے کہتی نہیں گلی پہ ڈھونڈتی پھرتی ہے. ابا یہ سچی ہے, شرارت کرتا ہوں تو تھپڑ مارتی ہے, کہتے ہیں روٹی نہیں دینی, پھر میں منتیں بھی کرتا ہوں تو نہیں دیتی سارا. وہ بڑی جھوٹی تھی. اس نے کہا تھا عشق ایک بھوگ ہے, اور میں نے کہا کہ یہ عشق ہو خدا کرے کہ کوئی تجھے اس سے جدا کرے, پھر تو گلی گلی پھرا کرے, تو اسے تسمیوں پہ پھرا پڑا کرے, تو اسی کا نام جپا کرے, پھر میں کہوں کہ عشق ایک بھوگ ہے اور تو نہیں کہا. وہ پیار کرتی ہے نا اماں, تو وہ بہانے سے بھی, وہ کہانی سے بھی, وہ بڑا کچھ کہہ کے بھی, لیکن اب بیٹے سے پیار ہوتا ہے تو تگڑا آدمی. اور بڑی سخت شکایت آئی, پتر کی زور سے تھپڑ مارا, خبردار آج کے بعد کیا تھا. شکایتیں بڑی لوگوں نے لگائی, سگے بیٹے کو تھپڑ مار کے نا جوان سیاح پنچایت کا صاف پتے جھگڑے میں داخل ہونے لگتا ہے. اسے پوچھو خود کیوں رو رہے ہو, اس کی غلطی بھی مارا ہے, اندر سے آواز آتی ہے پیار ہی. یہ محبت کی کوئی ارمان تو نہیں نہ چاہتا مارے, بات کیسے مارے گا پتر کو؟ وہ تو بیٹا کو سویا ہوا ہو تو ابا اس کا چہرہ دیکھ دیکھ کے خوش ہوتا رہتا ہے. ان میں خیر سالہ بڑا ہو گیا, وہ الگ بات ہے کہ وہ خیر سالہ ہوتی ہے, بیٹا اپنی ذمہ داریوں بڑھا دیتا ہے, معاملہ الگ. تو جس بندے سے آپ کو پیار ہوتا ہے اس کا نام آپ کے وجود میں طاقت پیدا کرتا ہے. آپ مدہ ربی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے, ایک آدمی بیمار ہو گیا تھا, شاید میں پہلے بلکہ بات کرنے لگا ہوں. کچھ باتیں ایسی آ جاتی ہیں ذہن کے اندر, پتہ نہیں آپ کا پیار کا چہرہ دیکھ کے ذہن میں آتا. یہ کہہ کہ ایک خاتون تھی تو اس کی شادی کہیں کسی جگہ زبردستی ہو گئی, وہ بیمار پڑ گئی. تو وہ بڑے بڑے حکیم لبیب بادشاہ نے بلائے, وہ بادشاہ کے ساتھ کی بیٹی تھی یا بہو تھی. اس نے کہا یہ میرا مطلب ہے ٹھیک نہیں ہو رہی, کیا معاملہ ہے؟
سب کے لوگ دکھائیں تو کہنے لگا مجھے لگتا ہے کہ کسی سے اداس ہے. اس نے کہا اداس ہے تو پھر مطلب اب کیا کریں؟ تو جو ہے میری بات جی 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 سمجھا جی میری بات میں ایسے کر سکتا ہوں اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ تو ماشاء اللہ کرو تازہ ہے نا. الحمدللہ. بادشاہ نے اس سیانے بوڑھے حکیم سے کہا کہ کوئی طریقہ بتا نا جس سے پتہ چل جائے کہ یہ ٹھیک کیسے ہو سکتا ہے. عورت بے ہوش ہے. اس نے نام لینے شروع کیے جہاں پتہ چل جائے کہاں اس کی محبت ہے کہاں اس کا تعلق ہے. تو ضروری نہیں کہ وہ ناجائز محبت کی ہو بھائی بھی ہو سکتا ہے کسی جگہ. اس نے نام لینے شروع کیے. بڑا سیانا حکیم تھا. اس نے سب سے پہلے ملکوں کے نام لیے. اتنے ملک تھے نا اتنے لوگوں کو نام یاد لیے. ہر ملک کے نام پر وہ سوئی ہوئی. ایک ملک کا نام لیا اور پھر انہیں کہتے ہیں مصر کا نام آیا تو تھوڑی چونکی. وہ کہنے لگا حکیم بات بن گئے. پھر اس نے مصر کے اندر جتنے شہر تھے ان کے نام لینے شروع کیے. باقی شہروں پہ ٹھیک ہے. ایک شہر کا نام آیا تو ذرا چونکی. اس نے کہا نہیں مسئلہ حل ہو جائے گا. پھر وہ شہر میں جتنے محلے تھے ان محلوں کے نام لینے کی آج پھر امی مسئلہ سمجھا رہا ہے. یہ رب کے بندے باتیں سمجھاتے ہیں. محبت کا درس اس طرح دیتے کہ اگر سب محلوں پہ چھپ رہے ایک محلے کا نام آیا تو چونکی. اس نے کہا بھائی بات اب اور بنی ہے تھوڑی زیادہ اس کے وجود میں حرکت آئی. اس نے کہا وہ ساری گلیاں جو ہیں ان گلیوں کے نام دو. فلانی گلی فلانی گلی فلانی گلی. وہ چھپ رہے. پھر آیا اس گلی کا نام جہاں اس کا محبوب رہتا تھا. جب اس گلی کا نام لیا تو چونکی. اس نے کہا لو بادشاہ بات بن گئی. گل نیڑے لگ گئی. پہنچ گئے. بس سمجھ تو پہنچ گئے. اب جتنے وہاں لوگ رہتے ہیں ان کا ڈیٹا اکٹھا کرو. ڈیٹا اکٹھا ہو گیا. ایک حکم ہوا وہاں خط آ گئے گھوڑا چلا گیا آ گیا سارا کچھ. اب لوگوں کے نام لینے شروع کیے. 12 14 16 20 جتنے نام لینے کے لیے سب ناموں پہ وہ چھپ رہی. ایک نام لیا تو اس نے نا اللہ اکبر کا اٹھ کے بیٹھ گئی. اور جب آنکھیں کھول گئی نا تو بادشاہ کہنے لگا اسے کون سی دوائی دی ہے؟ کہنے لگا وہی دی ہے جو عاشقوں کو دی جاتی ہے. اور سن میرے یار سننا میرا سنی جگہ جگہ گھومتا ہے گلی گلی جاتا ہے. بچہ ہو یا جوان ہو داڑھی والا ہو یا بغیر داڑھی کا ہو اس کے سامنے تو ساری دنیا کا نام لے اسے کوئی پرواہ نہیں. لیکن تو ایک دفعہ کیا مدینہ شریف ایسے ہی تڑپ کے کہے گا. اور جن بیگ کے تھکیاں اکھیاں نے جن بیگ کے تھکا سینہ ہے ربا تیری ساری خدائی چ ایک ہی کے شہر مدینہ ہے. حق جاری ہے. میرے بھائی سنو میں نے نا فضائل مدینہ پہ تقریر کی. میں نے اور میں اللہ مجھے موقع دیتا ہے کسان کا بیٹا ہوں لیکن پھر بھی موقع دیتا ہے حاضری ہو جاتی ہے. اور ایک سادے سے شاعر کا شعر ہے جب واپس آتا ہوں تو ان کو پڑھتا ہوں. اس نے کہا کہ رات کی جان کی سنو یا محبوبہ تیرے شہر دیا میں کی لذتانی خوش رون جنہاں نے دیکھے علی خوش رون جنہاں نے دیکھے علی خوش رون جنہاں نے دیکھے علی تے خوش رون دوبارہ جاواں گے. رب جانے سونے محبوبہ تیرے شہر دیا میں کی لذتانی خوش رون جنہاں نے دیکھے علی. تو وہ جو لوگ تڑپتے ہیں نا کہتے ہیں بڑی تڑپ ہے مدینے جانے کی. تو میں کہا کرتا ہوں کہ جانے کی تڑپ نہیں تو ایک دفعہ جاؤ سے یہ تڑپ بڑھ جائے گی. یہ تو بڑے بھی یہ تو پیاس ایسی ہے کہ تو بجھتی نہیں مرتے دم تک. تو میرے بھائی جب محبوب کا نام لیا جائے تو وجود میں حرکت ہوتی ہے. پھر ہوش لوگ ہوش میں آتے ہیں. تو جب یا رسول اللہ کا نعرہ لگتا ہے نا یا رسول اللہ. میں آیا مدینہ شریف سے تو میں نے فضائل مدینہ پہ تقریر کری. کچھ جذبات تازے تھے حضرت بھی آیا ہوں سمندر مگر بڑی تشنگی ہے اندر. میں خوش ہوں لیکن بجھا ہوں درے نبی سے پلٹ رہا ہوں. ایک کلین سے لڑکا بالکل اور بالکل سادہ لوگ ہماری مسئلہ کے جیسے نہیں ہے. جمعے کا بیان ختم ہو گیا. لوگوں سے ملاقات ہوئی تو کونے میں بیٹھا رہا. میں نے کہا میں کو بات کرنے کا میں نے پیر صاحب 2 منٹ میرے ساتھ آپ نیچے چلے گئے. میں اس منڈی کے ساتھ نیچے گیا. عاشق رسول میں کہلاتا ہوں کیونکہ میں پیر بھی ہوں. اس پہ قبضہ میں نے کیا ہوا ہے کیونکہ میں مولوی ہوں. میں کہہ دیتا ہوں میں نہیں کسی کو مانتا. بولا ہے یہ ہمارے اندر
لیکن بھائی یہ رسول اللہ کا عشق ہے، یہ کسی کا پابند نہیں ہے، یہ تو پوچھنی کو بھی ہو جاتا ہے، یہ تو گدھے کو بھی ہو جاتا ہے، سنیں یہ تو گھوڑے کو بھی ہو جاتا ہے، اور میاں میں تو نبی پاک کا عشق ہے، یہ تو ہڈی کو بھی ہو جاتا ہے، یہ تو حضور کا پیار ہے، پتھروں پہاڑوں کو بھی ہو جاتا ہے، یہ تو وہ والا پیار ہے کہ حضور کے خشک تنے سے بھی رونے کی آوازیں آنے لگی ہو جاتا ہے۔ کیا کریں کہ نبی پاک کا پیار ہے، اس پر کسی کی کوئی پابندی اس لیے ہو جاتا ہے۔ وہ نوجوان مجھے کہنے لگا 2 دن چلیں گے، بڑی بڑی تقریروں میں بھی رونا نہیں آتا، لیکن مجھے نیچے لے گیا۔ کبھی کوئی بندہ خوشی کی بات کرنے لگے تو اس کے ذہن میں بات ہوتی ہے تو وہ رو پڑتا ہے، ہنس پڑتا ہے، اتنا ہنستا ہے کہ بات نہیں ہوتی، اور دکھ کی بات کرنے لگے تو اتنا روتا ہے کہ وہ لفظ ہی نہیں اس سے ترتیب پاتے، آنسو چھلک اس سے بات ہی نہ ہو، تڑپتا جائے روتا جائے۔ میں نے سینے سے لگا دیا، مجھے آگے بات تو کہا، میں نے کام میں کہنے لگا پیر صاحب دسو قرضہ پڑھ کے ہمارا جائز ہے؟ اب نہیں رہا جائز ہے، وہ کسی محدث کا قول نہیں اچھا رہا، اس آدمی کا جسے اردو بھی ڈھنگ سے نہیں بولنی آتی، جائز ہے؟ آپ یقین کریں گھنٹوں باتیں سنتے کرتے ہیں تو ایک دفعہ نہیں تڑپتے پر رلا دیا اس نے، کمال ہو۔ میں رات تک اپنے آپ کو سمجھا، وہ چلا گیا اللہ کے فضل سے، وہ بڑا کر آیا ہو گئی بات، لیکن میرا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم کا جو نام ہے نا، یہ جو حضور کا نام اقدس ہے، یہ جو شہر مدینہ ہے، یہ جو یا رسول اللہ کا نعرہ ہے، یہ تو میرے بھائی دل میں جذبے پیدا کرتا ہے، شوق پیدا کرتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث، کتاب کا نام یاد رہے گا؟ صحیح مسلم شریف میں حدیث، صحیح مسلمان میری بات میں توجہ کریں، صحیح مسلم شریف کی حدیث۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں زندگی میں بڑا کچھ دیکھا، بڑا کچھ بھول گیا، پر ایک منظر نہیں بھولتا۔ حضور وہ کون سا؟ فرمانے لگے جس کے مدینے والے محبوب مدینے میں آئے تھے، فرماتے میں نے دیکھا عورتیں چھتوں پہ چڑھ گئی، بچے چھتوں پہ چڑھ گئے، بنو نجار چودھریوں کا قبیلہ تھا، ان کی بچیاں بیٹھ کر دف بجانے لگی۔ فرماتے ہیں صحابہ حضور کی اونٹنی کے گرد اکٹھے ہو گئے اور وہ نعرے لگاتے ہیں، وہ نعرہ بھی حضرت انس نے بتایا ہے، فرماتے ہیں وہ نعرہ لگاتے ہیں یا محمد یا رسول اللہ، یہ نعرے لگاتے ہیں۔ اور اب تو نعت خانی غریبوں کے حصے میں آئی ہے نا، میلاد کا جلوس نکلے گا تو غریب لوگ جائیں گے، میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں، سیٹ تو جائے گا جب سیاسی جلوس ہوگا، اس کی ناراض ہو گئے، سیٹ جائے گا سیاسی جلوس میں، یہ یہاں سے گجرا والا جلسہ ہوگا تو وہاں بھی ساری گاڑی میں کرائی لے کے جائے گا، یہ جائے گا یہ نعرے میں لگائے گا۔ تو مجھے بھی ایک میرے دوست ہیں، ان کو بڑا شوق ہے سیاسی سماجی ہونے کا، میلاد شریف کے دنوں مجھ سے کہنے لگے میں تو مسلمہ آدمی سے تو دسا میں تو ویڈیو دیکھی ہے، تجھے تو ڈیٹی پہ آنے تو نعرے مارنا، تھوڑا حوصلہ کرنا چاہیے۔ میں کیا نعرے تو نہیں لانے ہیں، اور 5 سال پہلے کسی اور پارٹی دے تو 5 سال بعد کسی اور پارٹی دے، میرے نصیب دے نا جھوٹیاں دے نعرے مارنے ہیں، میرے بھی نصیب دے جدوں تے جمع ایک کو رسول دے نعرے مارنے اور اللہ کے فضل سے لگانا۔ اللہ کو جگہ سنیں، یہ جو فرانس نے بدتمیزی کی ابھی حال ہی میں، اور پھر ان کے صدر نے جو بیان دیا ہے، ادھر دیکھو میری طرف، میں بڑی ذمہ داری سے بات کرنے لگا اور آپ کو پتا ہے میں جذباتی بندہ نہیں ہوں، میں جذبات جوش میں بھی ہوش کا قائل ہوں، لیکن میرا ایک سوال ہے، ذرا تھوڑے دن پہلے ایک واقعہ ہو گیا کہ بے حرمتی ہو گئی، وہ جی کسی کے کمرے میں چلی گئی پولیس، کتنے نوٹس لیے گئے پتہ ہے آپ کو؟ ہر ادارے نے علیحدہ نوٹس لیے، بڑے تماشے لگے، بڑی وضاحتیں ہوئی، بڑے ٹاک شو ہوئے، بڑے بڑے لبرل لوگ بولے، بڑی بڑی کہانیاں ہوئی، بڑی بڑی باتیں ہوئی، بیٹیوں کے تقدس کی بات ہوئی، قائد اعظم کے مزار کے تقدس کی بات ہوئی۔ آج میرا سوال ہے ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے سارے اینکروں سے، سارے سیاستدانوں سے، سارے لیڈروں سے، تمام سول عسکری تمام قیادت سے، ہم احترام کرتے ہیں بانی پاکستان کا، اگر تمہیں ان کے مزار کی حرمت کا خیال ہے، اور ہم تو بہو بیٹیوں کی عزت کے سب سے بڑے ان کے دعوت دینے والے ہیں اس کام کی،
اگر تمہیں ایک بی بی کی عزت کا اتنا خیال ہے تو کہاں ہے آج تمہارے ٹاک شو، کہاں گئی تمہاری داستانیں، کہاں ہے تمہاری بریکنگ نیوز؟ وہ جو میڈیا نے ایک منٹ پہ کہا اب یہ بے حرمتی ہو گئی، اب یہ دیکھ لیں، اب یہ دیکھ لیں، اب تمہیں کیوں سانپ سون گیا ہے؟ اب تم کیوں نہیں بولتے؟ اب تم کہو کہ مولوی بول رہے ہیں یہ دہشت گرد ہیں۔ فرق اتنا ہے تم جس کا کھاتے ہو اس کا گاتے ہو، ہم محمد عربی کا کھاتے ہیں تو مصطفیٰ کا گاتے ہیں، رسول اللہ کا کھاتے ہیں تو رسول اللہ کا گاتے ہیں۔ سنو، میں اپنی حکومت سے کہتا ہوں، عسکری اداروں سے کہتا ہوں، شبل اسلامی ممالک سے کہتا ہوں، میں طیب اردگان سے کہتا ہوں، میں سعودی عرب کے حکمرانوں سے کہتا ہوں، اپنے مفادات کے لیے بڑی بڑی میٹنگیں کرتے ہو، دیر مت کرو، جلدی سے اسلامی سربراہی کانفرنس بلاؤ جلدی سے، اور فوراً فرانس کو متنبع کرو۔ اگر وہ یہ نہیں کرتے تو پھر آخری حد تک جاؤ، اور اگر تم یہ نہیں کر سکتے تو پھر عزت سے ماری جاؤ، پھر اور کچھ نہیں تو پھر وقار کے ساتھ رخصت ہی ہو۔ خدا اب تم پرخالی مذمت سے کام نہیں چلے گا، تھوڑا آگے بڑھے، ہم رسول اللہ کے غلام ہیں۔ اور میری آپ حضرات سے بھی اپیل ہے، آپ حضرات سے بھی، میلاد کی ہر محفل کو تحفظ ناموس رسالت کانفرنس کا نام دے، اور پہلے جو جلوس میں نہیں جاتا وہ آپ خیال کر لیں، اگر وہ اب بھی نہیں باہر نکلے گا تو پھر وہ کب باہر نکلے گا؟ اب نہ میلاد کے جلوس سے پیچھے رہنا اور اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کندھوں پہ بٹھا کے لے جانا، کندھوں پہ۔ اور وہ بی بی جو 3-4 سال کا بیٹا لے کے آ گئی تھی اور حضور کی بارگاہ میں عرض کیا تو سونیا میرے پاس تو یہی ہے، اسے لے گئے وہ وقت مثال، چلو اور کچھ نہیں بنے گا تو آپ کی ڈھال ہی بن جائے گا، تو تیر آپ کی طرف آئے تو اسے آگے کر لینا، جوانوں کو یہ بات سکھاؤ اور کھول کر اعلان تو کرو۔ حضور نے فرمایا تم ہاتھ سے برائی بدل دو، نہیں تو زبان سے کہو، اور کچھ نہیں تو دل سے برا جانو۔ تو زبان سے کہنا تو ہمارے اختیار میں ہے کہ نہیں؟ زور سے کہیے نعرہ رسالت یا رسول اللہ، رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، رسالت، مرد آباد فرانس حکومت، مرد آباد، مرد آباد، فرانس حکومت، مرد آباد، مرد آباد، فرانس حکومت، مرد آباد، مرد آباد، فرانس حکومت، مرد آباد۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ اللہ کو جزا سنیں اور ایک بات اور، رسول کی ایک سزا، سرطان سجدہ، رسول کی ایک سزا، سرطان سجدہ، سرطان سجدہ، سرطان سجدہ، سرطان سجدہ، زندہ باد، 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 رسول کے غلام، اللہ کو میرے عزیز، جو کام کرنے کا ہے، جو کام زندگی ہے، وہ ہے ہر لمحہ یا رسول اللہ کا نعرہ کرنا۔ اور ہم کمزور ہوئے تو ہمارے ساتھ کے ساتھ کچھ ہوا۔ آج بھی میری گزارش ہے علماء سے، میں چھوٹا آدمی، میری منت ہے، بس کریں، واپس لوٹیں۔ آپ کے مضبوط ہونے سے امت مضبوط ہوگی، آپ کے اکٹھے ہونے سے امت اکٹھی ہوگی۔ آپ میرے اہل حق سے میری گزارش ہے، اگر کسی جگہ کو ذاتی معاملہ ہے تو اسے ختم کریں، آئیں گنبد قدرہ کے سائے تلے ساتھ اکٹھے ہو، آئے مل کے یا رسول اللہ کا نعرہ لگائیں۔ اور میں بڑے کھلے دل سے کہتا ہوں، اور میں ایمانداری سے باوجود مسجد میں کہتا ہوں،
اب ہمیں کسی اور جھگڑے میں نہیں پڑنا چاہیے. سیاست کا جھگڑا تو آسان چھوڑ دیتا ہے، یہ محبت کا جھگڑا ہے، چھڑا کوئی نہیں سکتا. کرے اپنی قوت کو یکجا کرے. اور نوجوانوں سے میری گزارش ہے کہ اس دفعہ نا آپ کا ربیع الاول میں آپ کا ذوق بتائے گا کہ آپ کس قدر یا رسول اللہ کے نعرے کو دہرائیں. آپ مہربانی کریں، ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر گلی، ہر کوچہ. میں بات کرنے لگا تھا، مجھے ایک بات یاد آ رہی. اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں کئی کم پڑھے لکھے لوگ عقیدے کے بڑے پکے ہوئے. میں ایک دفعہ بس میں بیٹھا تھا تو ایک صاحب کسی بندے کو نا نصیحت کر رہے تھے کہ یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے، نصیحت کر رہے تھے. پھر بڑے دلائل دیے، گھنٹہ بار اس نے بات چیت کی. تو بس میں بڑا رش تھا، آگے جانا ذرا مشکل تھا. تو میرا خیال تھا کہ لوگ اترتے اور ایک اس کے سارے دلائل سن کر اکٹھے کر جواب دیتا ہوں. لیکن ابھی تھوڑی ہی دیر گزری، وہ کئی گھنٹے سے اس کو کہتا آ رہا تھا. میں بس میں سوال میں سوال ہے، لیکن اس میں اترتے بات کی تو سمجھ آئی. وہ میں نے کہا بندے رکھتے ہیں تو میں کہتا ہوں درمیان میں لوگ رہے ہیں اور 3-4 سیٹیں آگے. بس سے لوگوں نے کیا اترنا تھا. ٹائم ایک سٹاف آیا تو جس کو وہ سمجھا رہا تھا نا، اس کا سٹاف آ گیا، وہ اترنے لگا. بڑا پریشان ہوا کہ سارے آدمی کو اس نے دلیلیں دی، اس کا دل اس نے خراب کر دیا، بیچارہ بدگمانی کا شکار ہو گیا. میں بڑا پریشان تھا، لیکن اس سادے بندے کا کچے مکان میں رہنے والوں کے عقیدے بڑے پکے ہوئے. یہ جو دلیلوں والے ہیں، یہ تو بیچارے ساری زندگی کئی دفعہ دلیلوں میں اللہ ماشاء اللہ مجھے رہتے ہیں. تو وہ نیچے اترنے لگا، اترتے اس کی طرف دیکھ کے پنجابی میں کہتے کہتے مولوی صاحب کتنا ٹائم لگایا تھے میرے سمجھاؤں اور کہتے 1.5 گھنٹہ. کہتے چلو پھر مول کرو، پڑھنا سیر سے رکھے ہے. کہتے یا رسول اللہ بولو. آپ کو جتنی بات تھی نا ساری کو سمجھانے والے کی طرف دیکھ دیکھ کے آج کل مجھے حضرت یاد آ رہے تھے کہ جو تیرے در سے یار پھرتے وہ در بدر یوں ہی خار پھرتے. اور میں تو اس گلی کا گدا ہوں، میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے. وہ اپنی قوت کو جمع کرے اور خوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار کرے. جلوس سے کوئی پتہ نہیں رہنا چاہیے انشاءاللہ. میں تو کہہ رہا ہوں یہاں آپ شریف ہیں اور جہاں جہاں سے جلوس نکلے گی 11 کو اور 12 کو 11 کو رات جلوس نکلے گا. سارے دوست آئیں گے انشاءاللہ، غلطی کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری برکتیں عطا فرمائے. آخر دعوانا